کہ جو ماں باپ ہیں ان کی ڈیتھ کیسی ہوئی؟ کار ایکسیڈنٹ میں. اور ہم 2 بہنیں ہیں اور 2 بھائی ہیں، لیکن وہ بھائی اپنی اپنی شادی کر کے دونوں الگ رہتے ہیں. بھائی نے بھی یہ خیال نہیں کیا کہ جوان لڑکی ہیں کیا کرے گی، کسی غلط ہاتھ میں نہ پڑ دے، لیکن کسی نے ہمارے بارے میں نہیں سوچا. اور جو لڑکیاں جاتی ہیں جابس کے لیے اور آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کیسا ماحول ہے، اور لوگ کتنی کتنی غلط ڈیمانڈس کرتے ہیں جاب کے نام پہ. السلام علیکم ناظرین، آپ کے میزبان ملک رضوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، اس وقت میرے ساتھ ایسی 2 بہنیں موجود ہیں جو کہ جن کے ماں باپ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، اور ان کے جو بھائی ہیں انہوں نے اپنی اپنی شادی کر اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ سیپریٹ اپنے گھر میں سیٹل ہے. اب 2 بہنیں ہیں، ماں باپ بھی ان کے پاس نہیں ہے، کوئی رشتہ دار بھی ان کے پاس نہیں ہے. چچا کے پاس رہی ہیں تو چچا نے بھی ان کو آخر کار گھر سے نکال دیا کہ اب ہمارے لیے آپ کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم ان 2 بہنوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ میڈیا پہ کیوں آئی اور کیسے گزارا کر رہی اور چاہتی کیا ہے. ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کے جو ماں باپ ہیں ان کی ڈیتھ کیسی ہوئی؟ کار ایکسیڈنٹ میں. کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ. جی. تو بھائی وغیرہ، بہنیں وغیرہ، رشتہ دار وغیرہ یہ سب لوگ کدھر چلے گئے؟ سب لوگ ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کون کس کو رکھتا ہے. آج کل کے دور میں کوئی بھی کسی کا نہیں ہے، تو آپ کو بھی پتہ ہوگا. تو ویسے بھی جن کے ماں باپ نہ ہوں تو ان کو تو لوگ ویسے ہی کچھ نہیں سمجھتے یتیموں کو. اور ہم 2 بہنیں ہیں اور 2 بھائی ہیں، لیکن وہ بھائی اپنی اپنی شادی کر کے دونوں الگ رہتے ہیں. 2 بہنیں ہیں، بھائی الگ ہو گئے ہیں، تو مطلب کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کے بعد بھائی بھی اپنے نہ بنے؟ تو ایسے ہی ہوتا ہے، آج کل کوئی بھی کسی کا نہیں بنتا. اچھا مجھے آپ بتائیں، آپ کی یہ بڑی بہن ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو یہ سپورٹ بھی کر رہی ہوں گی، اچھے برے کا بھی کہتی ہوں گی. تو سوال تو میں یہی شروع کروں گا کہ آپ کو کبھی ماں باپ کی اس کی وجہ سے کوئی کمی محسوس ہوئی ہے کبھی زندگی میں؟ یہ میرا مطلب ماں باپ کی طرح میرا کیئر کرتی ہیں، ضرورت میرے منہ سے الفاظ بات میں نکلتے چیز کو پہلے پوری کرتی ہے. بٹ کیا ہے، ماں باپ کی ضرورت تو مطلب نہیں کر سکتی، کمی کو پورا یہ نہیں کر سکتی ہے میری. ویسے ہر قسم کی ہم لوگ ایک دوسرے کے خیال رکھتے ہیں، جس چیز کی اسے ضرورت ہو میں لا کے دیتی ہوں، مجھے ضرورت ہو تو یہ لا کے دے دیتی ہے. کبھی سوچا ہے زندگی میں کہ ہم اسی طرح یتیم مسکین اور بے سہارا ہو جائیں گی؟ کبھی زندگی میں سوچا تھا؟ سوچا تو نہیں تھا، لیکن کیا زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. جیسے ہی مطلب ماں باپ کی ہمارے ڈیتھ ہوئی ہے، ہمارے بھائی وغیرہ نے ہمیں چھوڑ دیا، فیملی نے ہمیں چھوڑ دیا، کسی نے ہمارا سوچا نہیں. آپ کو پتہ ہے ان کی شادی ہو گئی، پرائے گھر کی آئی عورت کہاں رہنے دیتی ہے ساتھ. وہ تو ماں باپ بھی ہوتے تب بھی چھوڑ دیتی. تو بھائی نے بھی یہ خیال نہیں کیا کہ جوان لڑکی ہیں کیا کرے گی، کسی غلط ہاتھ میں نہ پڑ دے، لیکن کسی نے ہمارے بارے میں نہیں سوچا. کچھ عرصہ ہم چاچو وغیرہ کے پاس رہے ہیں، تو ماشاء اللہ ایجوکیٹڈ ہیں ہم لوگ. تو ہم لوگوں نے اسٹڈی کا اپنا تھوڑا فائدہ اٹھایا، جاب وغیرہ شروع کی ہے، سیپریٹ گھر لیا ہم نے، اب وہیں پہ ہم رہ رہے ہیں. کیا کرتی ہیں آپ؟ میں اسکول ٹیچر. چھوٹی بہن کیا کرتی ہے؟ وہ سلون میں جاب کرتی ہے. پڑھی لکھی ہو کے وہ سلون میں جاب کر رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو آپ کو تو پتہ ہی ہے آج کل جابس ملنا کتنا مشکل ہے. آج کل تو جنہوں نے ڈبل پی ایچ ڈی کی ان کو جابس نہیں ملتی، اور جو لڑکیاں جاتی ہیں جابس کے لیے اور آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کیسا ماحول ہے، اور لوگ کتنی کتنی غلط ڈیمانڈس کرتے ہیں جاب کے نام پہ کہ ہم آپ کو یہ جاب دیں گے، یہ جاب دیں گے، آپ آئیں تو صحیح ہماری ڈیمانڈس پوری کریں. آپ کو پتہ ہی ہے آج کل کا کیا ماحول ہے اور کیا دور ہے، تو لوگ کیسی کیسی آفرز کرتے ہیں. تو اس لیے پھر میں اسکول ٹیچر ہوں اور وہ سلون میں جاب کرتی ہے. کیا کماتی ہیں آپ اسکول سے؟ بس کما ہی لیتے ہیں، اچھا کیا بس گزارا ہو رہا ہے. بہن کتنا کما رہی ہے؟ وہ بھی بس کما لیتی ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنے ہوئے ہیں. تو دونوں بہنیں کما رہی ہیں، چلو شکر ہے حلال کا کما رہی ہیں. رہتی کدھر ہیں، کس طرح مطلب زندگی کو سروائیو کر رہی ہیں؟ ہم لوگ رینٹ کے گھر پہ رہتے ہیں دونوں. کتنا رینٹ ہے گھر کا 14,000. کیسے کرتی ہیں مطلب پڑھائی بھی، بجلی کا بل بھی، کھانا پینا بھی، اور دوسری بات رینٹ پہ رہنا، کیسے مینیج کرتی ہیں؟ بس کر ہی رہے ہیں، اور کیا کریں، اب غلط کام تو نہیں کر سکتے، اس لیے ہم محنت کر رہے ہیں دونوں حلال. چلو یہ اتنا تو ہے نا کہ ہم حلال کما رہے ہیں. ماں باپ کی کیا خواہش تھی کہ ہماری بیٹیاں بڑی ہوں گی، ہمارا سہارا بنیں گی؟ تو تب کیا خواہش تھی کہ ماں باپ کے توسل سے کچھ پڑھیں گے بڑے ہو کر؟ کچھ بڑی خواہش آپ کو تو پتہ ہے ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، بہت اچھے لیول پہ جائے اور بہت اچھی نوکری کرے، اچھا کمائے. اور ماں باپ تو یہ بیٹیوں کے بارے میں ایسے کوئی بھی نہیں سوچتا، وہ تو یہی سوچتے ہیں کہ ہاں ہماری بیٹیاں اچھا پڑھیں اور پھر شادی ان کی ہو جائے. وہ جابس کا نہیں سوچتے، لیکن مجبوریاں آپ کو پتہ ہے بہت کچھ کروا دیتی ہیں. کبھی آپ کو بہن کو لے کے کبھی سوچتی ہیں کہ آپ ایک بہن میری کس طرح سے وہ بھی محنت کر رہی ہے، میں بھی محنت کر رہی ہوں، تو ہمارا فیوچر کیا ہوگا، ہمارا آنے والا کل کیسا ہوگا؟ کبھی زندگی میں سوچ کے روئی ہیں ایسی باتیں سوچ کے؟
ظاہر سی بات ہے، اسٹارٹنگ میں جب پیرنٹس گئے تھے تو بہت رونا آتا تھا کہ اب زندگی نے ہمیں اتنا سبق دے دیا ہوا ہے کہ صبر آ گیا ہوا ہے ہم پہ. اب بس یہی ہے کہ ہم اتنا اچھا کما سکیں کہ اچھے گھر میں ہم شادی کر سکیں. اور میں یہی چاہتی ہوں کہ میری سسٹر اب اچھے گھر میں جائیں، اچھے گھر میں شادی کریں، اور اس پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی میں. تو کیا سوچتے ہیں کہ میری بہن کب تک میرا ساتھ دے گی، کب تک یہ میرے ساتھ کھڑی رہے گی؟ جو دنیا کا دستور ہے تب تک میرے ساتھ ہے جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی ہے. اب شادی کے بعد میں نہیں جانتی اس کا ہسبینڈ اس کو کیسا ملتا ہے، وہ مجھے سپورٹ کرنے دیتا ہے کہ نہیں کرنے دیتا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ گیس نہیں کر سکتی. تو مجھے آپ بتائیں کہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ میں پہلے اپنی چھوٹی بہن کے جو ہے کہتے ہیں ایک پنجابی کی جو مثال ہے ہاتھ لال کرنا، وہ اس کی میں پہلے شادی کر لوں پھر میں اپنا سوچ لوں؟ لگتا ہے آپ کو کہ پہلے میں اس کا فیصلہ کر لوں، میرا تو پھر اللہ وارث ہے؟ ظاہر سی بات ہے، میں تو سوچوں کہ میری چھوٹی بہن ہے، ہمارے ماں باپ نہیں ہیں تو اس کا میرے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے، ہمارے بھائی تو نہ ہونے کے برابر ہی ہیں ہمارے لیے. تو اس لیے میں تو یہی چاہوں گی کہ میں جتنی میری کوشش ہو سکتی ہے میں اس کے لیے اچھا کروں، اچھا سوچوں، اور میں انشاءاللہ ایسے ہی کروں گی. تو بھائیوں سے کوئی رابطہ، کوئی دوبارہ انہوں نے فون کیا ہو یا دوبارہ انہوں نے کوئی حال پوچھا ہو؟ رابطہ ہے ہم سے، لیکن وہ کیا کہ وہ ہمیں بوجھ سمجھتی ہیں ان کی بیویاں، تو اس لیے ہم رابطہ کیسے اب اپنے سگے خون سے کوئی رابطہ ختم کر سکتا ہے؟ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم ان سے رابطہ ختم کر لیں. رابطہ تو ہمارا ہوتا ہے لیکن بس ہم ان کے ساتھ نہیں رہتے. ہاں ٹھیک ہے، ان کی بھی اپنی زندگی ہے، ہم نہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے بارے میں کیسے برا سوچ سکتے ہیں؟ اللہ پاک وہ جہاں ہیں، اللہ پاک ان کو خوش رکھے. ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں، دونوں بہنیں مضبوط ایک دوسرے کے لیے، مطلب معاشرے کے حساب سے. ہاں جی، ہم دونوں کافی ہیں ایک دوسرے کے لیے. مجھے آپ بتائیں، بہن آپ کی کہہ رہی کے ساتھ ظاہر سی بات آپ کے لیے میں سب کچھ ہوں، تو سوال مطلب دوبارہ وہی آ جاتا ہے کہ ماں باپ کے بعد، بھائیوں کے بعد، رشتہ داروں کے بعد بہن، کافی کوئی ایسی بہنیں ہوتی ہیں کہ جو خود کا سوچتی ہوتی ہیں، لیکن آج بھی یہ بہن ایک ماں کا، باپ کا اور ایک بڑی بہن کا کردار ادا کر رہی ہیں. کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ اس نے نا ماں باپ کے بعد میرے اس طرح سہارا بنی ہے جیسے ایک ماں اپنی اولاد کا خیال رکھتی ہے. اس نے اپنی خواہشوں کو دبا کے میری خواہشوں کو پورا کیا ہوا ہے. تو اس کی یہی خواہش ہے کہ میری شادی پہلے کر دی جائے، لیکن میں اس چیز پہ حق پہ نہیں ہوں، کیونکہ میں زندگی میں کچھ بننا چاہتی ہوں، کچھ بنانا چاہتی ہوں. میرے پیرنٹس کا بھی ایم تھا کہ میں اپنا کچھ کروں، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں تاکہ زندگی میں کسی کا بوجھ نہ بنوں. جیسے پیرنٹس کے بعد کسی نے سہارا نہیں دیا، کوئی اپنا نہیں بنا، تو خدا نخواستہ شادی کے بعد میں نہیں جانتی کہ تھرڈ پرسن کیسا ملتا ہے مجھے. تو اس لیے میں کچھ کرنا چاہتی ہوں تاکہ اس بندے کے میں احسان نہ اٹھا سکوں. جو کروں اپنا خود کھاؤں اور خود ہی جیوں. اچھا مجھے آپ بتائیں کہ اب کس طرح کا مطلب آپ اپنا فیوچر پلان چاہتے ہیں؟ کوئی شخص ہاتھ تھامنے والا ملتا ہے جو آپ کو کبھی ماں باپ کی، رشتہ داروں کی، بہن بھائیوں کی کمی محسوس نہ ہونے دے؟ تو لگتا نہیں کہ آپ دونوں بہنیں، کوئی ایسا شخص آپ دونوں کو مل جائے جو آپ کو سپورٹ کرے اور آپ کی مجبوریوں کو ختم کرے اور آپ کے حالات درست کرے؟ پہلے تو ہم دونوں چاہتے ہیں کہ ہم دونوں کچھ بنیں، اور اس کے بعد اگر کوئی ایسا رشتہ ملتا ہے جو ہم دونوں کو، ظاہر سی بات ہے اچھا لائف پارٹنر ہونا بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر ایسا کوئی ملتا ہے جو ہمیں عزت دے اور ہمارا خیال رکھے تو ہم شادی کر لیں گے. مزید پڑھنے کا شوق ہے آگے؟ ہاں جی، ہاں جی، شادی کے بعد بھی وہ پڑھائے تو پڑھ لیں گے آپ؟ ہاں جی ضرور. آپ بھی بالکل یہی کہنا چاہتے ہیں؟ جی، وقت نے حالات ایسے بدل دیے تھے کہ ہم اپنی اسٹڈی چھوڑ بیٹھے تھے کہ، لیکن اگر مجھے اپرچونٹی ملتی ہے کہ میں اسٹڈی کو کنٹینیو کروں تو پھر میں ضرور کنٹینیو کروں گی. ظاہر سی بات ہے جیسے حالات، ان حالات میں آپ نوکری کر سکتی ہیں سیلون میں، اور یہ اسکول میں بچوں کو، جو بھی پرائمری اسکول کے بچے ان کو پڑھا سکتی ہیں، تو ایسے یا تو آپ نوکری کر سکیں گے یا پڑھ سکیں گے ان حالات میں. جی ایسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ گھر کے رینٹ وغیرہ، ڈفرینٹ ایکسپینسز وغیرہ اتنے ہو جاتے ہیں کہ یا تو میں اسٹڈی کر سکتی تھی یا ان ایکسپینس کو اٹھا سکتے تھے. ہم دو لوگ بھی بہت مشکل سے گھر وغیرہ چلا رہے ہیں اپنا. ناظرین، بات کو لمبا کرنے کی بجائے یہی ہے کہ جو مختصر سی بات ہے وہ انہوں نے کر دی ہے کہ ماں باپ ان کے اس دنیا میں نہیں ہے، بھائی اپنے نہیں بنے، چچا نے گھر سے نکال دیا. تو ظاہر سی بات ہے دو بہنیں ایک دوسرے کے لیے جو بھی رشتہ انہوں نے نبھایا ہوا ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہیں، اور یہ یہی چاہتی ہیں کہ ظاہر سی بات ہے ویڈیو میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ میرا مذاق نہ اڑایا جائے معاشرے میں. اور لوگ ظاہر سی بات ہے ہمارے لائیو معاشرے میں بھی غلط ڈیمانڈس کرتے ہیں، لیکن ویڈیوز میں بھی کچھ ایسے گھٹیا لوگ ہوتے ہیں جو کمنٹس میں طرح طرح کی مطلب کہ ریکوائرمنٹس، گندی گندی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ چیز آپ بھول جاتے ہوتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بھی کل کو خدا نہ خاصا ان جیسے حالات آئے اور آپ کو بھی دیکھنا پڑ جائے. شادی کیجیے گا عزت کے ساتھ تاکہ ان کا گھر بسے اور یہ اپنی زندگی کو ایک آسانی اور معمول طریقے سے گزاریں. اسی کے ساتھ اجازت دے، اللہ نے کے بعد.